وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نابینا ہوں، کیا میرے لیے بھی یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نابینا تھے، انہوں نے ایک ترکیب اختیار کی، مسجد نبوی سے لے کر اپنے گھر تک، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے گھر تک ایک رسی باندھ دی۔ جب اذان ہوتی تو اس رسی کو پکڑ کر مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ویئر وی آر، ہم کہاں ہیں؟ میں سوچتا تھا ابھی اس سفر کے دوران بھی، مجھے لگتا ہے کہ مسلمان طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب کہیں لکھنا ہوتا ہے نا، کالم کوئی آتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ لکھتے ہیں اسلام، جن کو آج کے دور میں نان پریکٹیکل مسلمز کہا جاتا ہے۔ نان پریکٹیکل مسلمان ہیں مگر نان پریکٹیکل ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں دین ان کا اسلام ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو پریکٹیکل مسلمز کہلاتا ہے، مسلمان ہیں، عملی مسلمان ہیں، اور ان میں پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے، بہت زیادہ وہ ہیں جو عبادات اسلام کی جو ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر رب کی توفیق دیتا ہے تو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا بھر سے سب سے زیادہ تعداد جس ملک سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ پاکستان ہے، سب سے زیادہ۔ لیکن جو تیسرا مرحلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ من کشف فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی ہے ہمارے ہاں ایسی چیز جس میں ملاوٹ ممکن ہو اور ہم نہ کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے وہ آقا مولا جن کے نام پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی جھوٹ بولنے والوں۔ کتنے ہمارے ہاں، ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے ارد گرد وہ لوگ جو واقعتاً سچ بولتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے ہیں جی ہاں جی یہ تو معمول کی بات ہے جی، سیاست میں ایسا چلتا ہے۔ جن کے ماننے والے، جان نثار کرنے والے بے شمار ہیں، اپنی اپنی پارٹی کے لیڈر، اپنی اپنی پارٹی کے لیڈر جن کے ماننے والوں کی تعداد وہ کہتے ہیں بے شمار، فلان نے تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، فلان نے تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کہا جائے کہ یہ قول و فعل کے سچے ہیں؟ اوروں کی بات چھوڑیں، ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہاں ہیں ہم؟ وعدے کی پاسداری کتنی ہے؟ وعدے کی پاسداری کتنی ہے؟ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام کتنا ہے؟ دوسرے کے ساتھ بھلائی کا عنصر کتنا ہے؟ 28 میں نے چیزیں پڑھی ہیں، 28 میں نے پڑھ رکھی ہیں، میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، ہم روزے بھی رکھ لیں، نعرے بھی لگا لیں، میلاد کی محفلیں بھی سجا لیں، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو یہ حکم تھا تم نے کیا کیا؟ جھوٹ تم کیوں بولتے تھے؟ وعدہ خلافی تم کیوں کرتے تھے؟ تم خطا تعلقی کیوں کرتے تھے؟ تم نے دوسروں کا مال بٹورنے کی مختلف ترکیبیں کیوں اختیار کر رکھی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم اگر ٹریڈنگ کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی خریدار آ جائے تو تم نے اپنے مال کا نقص ضرور بتانا ہے۔ یہ حکم تھا آپ کا۔
وقت کم پڑتا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک دو مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سناتا، کتنے پیارے پیارے، کہ جو کچھ تم ٹریڈنگ کر رہے ہو، تم بیچنے لگے ہو، پہلے اس کے نقائص بتاؤ کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک، نماز پڑھ کر جانے والے لوگ جو دکاندار ٹریڈنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس آپ کچھ خریدنے کے لیے جائیں اور وہ بتائیں کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے چچا، میرے ماموں، اس چیز میں یہ نقص ہے۔ ایک صحابی اپنے مال کی خوبی بتانے لگے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، خوبیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نقائص بتاؤ، خوبیاں وہ خود معلوم کر لے گا۔ پورے گجرانوالے میں ڈھونڈ کر دیکھیں کتنے دکاندار ہوں گے جو اپنے مال کا نقص بتائیں۔ ہاں، محافل ہم سے جاتے، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، میں بھی اس کے ساتھ، اس سے پیغام ملتا ہے، اس سے پیغام ملتا ہے۔ مانے نہ مانے، جانے من اختیار ہے، ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو درس قرآن ہے، قرآن کا پیغام لیں، دعا کریں، دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے جو غلط ہوا ہے ہمیں معاف کر دے، اور جو صحیح ہوا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے دعا کر کے سوئیں، باری تعالیٰ آج تک ہم سے جو کچھ غلط ہو گیا، تیری مہربانی ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے، اور جو اچھا ہوا ہے اس پر تیرا شکر ہے۔ اگر تو نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، تو ہم تو اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا کرنا، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور پھر اس کی کوشش کی جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور وفا کا مفہوم یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کس لیے دانت شہید کروائے تھے؟ وہی پیارے چچا جن کا بھی ذکر کیا ہے، جن کو پھر سید الشہداء کا لقب ملا، نہ صرف شہید ہوئے بلکہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ آپ کبھی اتنے آزردہ نہیں ہوئے تھے، کبھی اتنے دکھی نہیں ہوئے تھے جتنا حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہوئے۔ کس لیے شہید کروایا؟ اس لیے کہ لوگ آئیں اور میرے نعرے لگائیں، بینر چھپوائیں، سٹیکر لگائیں، اشتہارات دیں، اور خوب چرچے ہوں اور لنگر چلے، کھانے پینے کے پیغامات ہوں، معاملات ہوں۔ واٹ از دیٹ؟ ایک لمحے تک، ایک حد تک تو ہے، لیکن اصل جب تک پیغام نہیں سنیں گے، نہیں سنائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، بات نہیں بنے گی۔ ایک صحابی تھے، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ابن اسلام، وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑا شاندار ان کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بھی کبھی آپ کو حضرت صاحب سنا دیں گے۔ یہودیت سے اسلام لائے، ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ ضرور کھاؤ، یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تم اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ حکم نہیں ہے، لیکن شریعت موسوی میں یہ منع تھا۔ اگر میں نہیں کھاتا، اسلام کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کا دین بھی بچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نے اونٹ کا گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ شریعت موسوی میں اس کا کھانا منع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسلام کے اس حصے کی نفی کی، اور اگر تم نے اس کی نفی کی تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قسم لینے کے آج کے بعد میں اونٹ کا گوشت نہیں چھوڑوں گا، جب بھی ملے گا میں کھاؤں گا۔ کہاں ہیں ہم؟ رب کی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میری یہ
نرم گرم باتیں توجہ سے سنی اور تشریف فرما رہے ہیں۔ اگر میری اس گفتگو کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، ادروائز وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ یا رب ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یہ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امتی جنہوں نے محبت کے ساتھ تیرے پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے خوبصورت اہتمام کر رکھا ہے، جیسا بار بار سننے میں آیا کہ 2 سال آج مکمل ہوئے۔ یا خالق و مالک، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے کلام اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغامات پر حسن و خوبی کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت آسان فرما۔ یا رب کائنات، ہمارے جو بگاڑ ہیں وہ سدھار دے، اس معاملے میں ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان کر دے۔ مولا کریم، جو دقتیں ہیں وہ دور کر دے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا اور محبت والا امتی بنا دے۔ یا رب ذی الجلال والاکرام، ہمارے بیمار کو صحت عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے مقروضوں کو قرضوں سے سرخرو فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا، ہمارے وطن عزیز اور اس کے بسنے والوں کی خیر فرما، حضور کے امتی جہاں جہاں بستے ہیں سب کی خیر فرما، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنا آسان کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ جو حضور کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے، جنہوں نے دل و جان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ رب الکریم نے زمانے کی سرداری ان کے قدموں میں رکھ دی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ تمہیں کوئی خوف و غم نہیں ہونا چاہیے، تم غالب رہو گے، غلبہ تمہیں رہے گا، فتح تمہیں مقدر ہوگی، شرط یہ ہے کہ دامن ایمان تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ باری تعالیٰ تو ہمیں سچا مومن، سچا مسلمان اور دل و جان سے عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ ہمارے گھروں میں، گھر والوں میں، معاش، معیشت اور معاشرت میں خیر کو غالب فرما، اور ہمارے ساتھ اچھوں والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ الہی، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ مولا کریم، جن خوش نصیبوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، مولا کریم ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرما، اور ان کو باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔